أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. آمنت بالله. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگوں، سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جی ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اسے بخشش کا ذریعہ بنائے. اللہ پاک نے آیت نمبر 3 کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس صحابی نے اپنے رشتہ داروں کی طرف وہ خط لکھا، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو تمہاری رشتہ داریاں ہیں مشرکین کے ساتھ، تم ایمان کی دولت، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، وہ مشرک ہیں تو یہ تمہیں کبھی فائدہ نہیں دے سکتے. تمہارے یہ کافر مشرک دوست، تمہاری اولاد تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے. حقیقت میں نفع وہ ہے جو آخرت کے لیے ہمارا سامان بن جائے. تو اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے. ہاں اگر تم آج یہ کوشش کرو کہ وہ ہماری رشتہ داریاں ہیں لیکن ہم اکٹھے ہو جائیں گے، فرمایا قیامت کا دن آنے والا ہے، کافروں اور ایمان والوں کو اللہ الگ فرما دے گا. کافروں کے لیے تو جنت حرام ہے، مومن کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے. تو فرمایا پھر آج بھی اگر تم دنیا کے اندر اکٹھے رہو تو کل قیامت کے دن تو پھر تمہیں الگ ہونا پڑے گا. تو فرمایا وہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنی آخرت کی تیاری کرو، اس کا سامان تیار کرو، یہ تمہیں کبھی نفع نہیں دے سکتے. تو اللہ پاک نے اس بات کا ذکر سورۃ آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا لن تنفعکم. یہ جو لام اور نون آ جائے جس جگہ عربی کے اندر تو اس کا یہ معنی یقینی بن جاتا ہے، نہ یہ تمہیں آج نفع دے سکتے ہیں نہ قیامت کے دن تمہیں نفع دے سکیں گے. تو یہ جو تمہاری رشتہ داری ہیں، ارحامکم، ارحام کہتی ہیں جو رحم کے رشتے ہیں، یعنی چچا بھی رحم کا رشتہ ہے اور ماں باپ بھی رحم کے رشتے ہیں، اور اسی طرح بہن بھائی یہ رحم کے رشتے ہیں، پھوپھی یہ رحم کا رشتہ ہے،
اور خالہ یہ ماں کی طرف سے رحم کا رشتہ ہے، ماموں رحم کا رشتہ ہے۔ تو فرمایا یہ جو تمہاری قریبی رشتہ داریاں ہیں، فرمایا یہ تمہیں کبھی نفع نہیں پہنچا سکتے، ارحامکم ولا اولادکم، اور تمہاری وہ اولاد جو کافروں کے ساتھ کھڑی ہے، تمہاری وہ اولاد جو مشرکین کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، سیدنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہے، باپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو بیٹا کافروں کے ساتھ کھڑا ہے، تو پھر اس کشتی کے اوپر سوار کس کو کرایا؟ جو ایماندار تھے ان کے لیے وہ کشتی بنائی، کافروں کے لیے کشتی تیار نہیں ہوئی۔ تو پھر آپ کا بیٹا کہاں کھڑا ہو کے ہلاک ہوا؟ تو ایمان شرط ہے میرے بھائیوں، ایمان پہلی چیز ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن اس دنیا کو چھوڑتا ہے، اس کا وصال ہوتا ہے، فرمایا اس کے لیے صرف 3 چیزیں ہیں جو اس کو نیکی پہنچا رہی ہیں قبر کے اندر بھی، فرمایا ان میں سے وہ نیک اولاد بھی ہے۔ تو نیک اولاد ایمان والوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن کافر اولاد ہو تو فائدہ نہیں پہنچتا۔ اگر یہ آیت واضح ہے، فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، فرمایا ہرگز تمہیں نفع نہیں دیں گے یہ رحم کے رشتے، اور ولا اولادکم، اور تمہاری وہ اولادیں یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کا دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور آج یہ سورج کا رخ زمین کی طرف نہیں آسمان کی طرف ہے۔ جس وقت سورج سوا نیزے پہ آیا اور اس کا رخ بھی زمین کی طرف ہے، تو پھر اس وقت کتنی مشکل ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور کوئی گھٹنوں تک پسینے کے اندر ہوگا، کوئی ناف تک ہوگا، کوئی چھاتی تک ہوگا، اور کسی کے منہ کے اندر پانی داخل ہو رہا ہوگا۔ تو اس وقت نفسی نفسی اذهبوا الی غیری کی صدا نظر آئے گی۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ آج میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میرے رب نے مجھے پوچھنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تمہاری جو نیک اولاد ہوگی وہ بھی تمہارے لیے نفع کا سامان بن جائے گی، اور جو تمہاری نیکیاں ہیں یہ بھی تمہارے لیے بخشش کا سامان بنیں گی۔ فرمایا کیوں؟ جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے لیے وہ پانی ٹخنوں تک ہوگا، جن کے اس سے اعمال کم ہوں گے وہ گھٹنے تک ہوگا، اس کے بعد جن کے اعمال پھر کم ہوں گے فرمایا اس کا پانی ناف تک ہوگا، اس کے بعد فرمایا جن کے اعمال اس سے کم ہوں گے ان کا پانی چھاتی تک نظر آئے گا۔ تو یہ کس سبب سے ہو رہا ہے؟ ایمان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایمان اللہ نے عطا کیا ہے، پھر انسان نے نیک عمل کیا ہے، ایمان پہلی شرط ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، ہاں تمہاری نیک اولاد فائدہ دے گی تمہیں اگر ایماندار ہے، تمہارے دوست بھی تمہیں فائدہ پہنچائیں گے اگر وہ ایماندار ہیں، تم بھی ایماندار ہو۔ اگر تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ ہیں، مشرکین کے ساتھ ہیں، چاہے وہ تمہارے رحم کے رشتے بھی کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے۔ فرمایا یفصل بینکم، اور یہ آج جو دنیا کا یہ سفر ہے اس کے اندر تم اکٹھے رہو گے، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک کیا فرمائے گا؟ یفصل بینکم، مستقل کے لیے تمہارے لیے جدائی کا وہ سامان بن جائے گا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ کے اندر چلے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ابو جال چچا نہیں ہے، ابو لہب حضور کا چچا نہیں ہے، تو اسی طرح انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ جہنم کے واصل، جہنم کے اندر جا رہے ہیں، واصل جہنم ہو گئے۔ آج جس جگہ شہر مکہ کے اندر ابو جال کی رہائش تھی، اس کو تو اللہ نے اپنے گھر کے اندر اس جگہ کو بھی پسند نہیں کیا کہ یہ جگہ مسجد حرام کے اندر شامل کی جائے۔ وہاں بھی بیت الخلاء ہیں اور ٹوٹی ہیں، وضو خانے ہیں، حالانکہ اس کی پچھلی سائڈ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، دائیں بائیں نماز پڑھی جا رہی ہے، اور وہ جگہ لیٹرین کے لیے
منتخب ہو گئی۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، اللہ تو کافر کی جگہ کو بھی اپنی مسجد کے اندر شامل نہیں کرتا، تو پھر اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں کی دوستیاں چھوڑ دینی چاہیے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ ملک ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے اسلامی ملک ہیں، ان کے حکمرانوں کو یہ بھی پیغام ہے کہ کافروں کے ساتھ اپنا لین دین، یہ جوڑ، یہ تعلق، یہ محبتیں قائم نہ کرو، تمہارا اصل میں رشتہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو واللہ بما تعملون بصیر، اللہ پاک فرمایا اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو فرمایا اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھتا ہے، واللہ، اور اللہ بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو، بصیر، وہ تمہارے رب کے سامنے ہے۔ تو آگے اللہ پاک نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ پیش فرمایا ذرا دیکھو اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے تھے پوری دنیا کے اندر، آپ کی زوجہ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم، پوری دنیا کے اندر اگر رب کو سجدہ کرنے والے تھے تو یہ دو ہستیاں تھیں، آپ کی زوجہ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ باقی پوری دنیا کے اندر کوئی تیسرا شخص نظر نہیں آتا جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو اور ایمان والا ہو۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پرواہ نہیں کی اور کہا، اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے ان کاموں سے بیزار ہوں اور مجھے پریشانی کا یہ سبب بنتے ہیں۔ تو فرمایا اس چیز کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ لو اور تم چھوڑ دو ان رشتہ داریوں کو۔ تو فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، فرمایا بے شک، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے آپ کا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اللہ اس کعبے کی تعمیر سے فارغ ہو گیا، اب میں تیری بارگاہ میں جو مزدوری طلب کرنا چاہتا ہوں، جو صلہ چاہتا ہوں، وہ آخری نبی کی صورت کے اندر چاہتا ہوں۔ میرے خاندان کے اندر اپنے آخری پیغمبر کو بھیج دینا، میرے خاندان کے اندر اپنے محبوب کو بھیج دینا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کے اندر بہت سے احکام ایسے ہیں جو امت محمدی کے اوپر وہ لازم ہیں۔ تو فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، اور بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، خوبصورت، حسنہ مانے خوبصورت، فی ابراہیم، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اور آپ کی وہ سیرت، آپ کا وہ کردار، اور جو پوری دنیا کے اندر آپ الگ کھڑے ہیں، باقی دنیا الگ کھڑی ہے۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پرواہ نہ کی، فرمایا والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے بھی پرواہ نہ کی، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، اچھے کام کی طرف آ جائیں، برائی کو چھوڑ دیں، اچھے دوستوں کو اپنا لیں، برے دوستوں کو چھوڑ دیں۔ ہاں، ایک آدمی ایماندار ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن گناہوں کے اندر ہے، اس کی زندگی گناہوں کے اندر وہ گزار رہا ہے، تو پھر اس کے ایماندار نیک دوست کا حق بنتا ہے کہ اس کو دعوت دیں، اس کو تبلیغ دیں، اسے سمجھائیں اور اسے کہیں کہ بھائی یہ غلط کام ہے، اور آپ اس کو چھوڑیں، اس طرف آئیں۔ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر انسان کاروبار کرتا ہے، کام کرتا ہے، دوستوں سے صلاح لیتا ہے کہ یہ کام کر رہا ہوں، یہ کاروبار میں نے سوچا ہے کیا یہ میرے لیے بہتر ہے، تو اس کا جو خالص دوست ہے اسے مشورہ دیتا ہے، ہاں بھائی یہ تیرے لیے بہتر ہے، تو اس کو نیکی کے اندر اس کا ہاتھ بڑھائیں، اس کو سمجھائیں اور نیکی کی طرف لے آئیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک وہ آپ کا دوست نیک عمل کرتا رہے گا، جس نے اس کو اس راستے پہ لگایا ہے، جتنے نیک عمل کا ثواب اسے اللہ دے رہا ہے، اتنا ہی ثواب اس کو بھی دے رہا ہے، اور جس نے اس راستے پہ اسے لگایا ہے۔ تو فرمایا اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، اور آپ نے اپنی قوم سے کہا، فرمایا جب آپ نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، میں تم سے بیزار ہوں، میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں، اور تم ستاروں کی پوجا کرتے ہو
اور تم آگ کی پوجا کرتے ہو، میں تمہارے اس عمل کو دیکھ کے بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور فرمایا جو تم پوجا کرتے ہو میرے رب کے علاوہ، جن کی عبادت کرتے ہو، مِمَّا تَعْبُدُونَ، اور ان میں سے فرمایا جن کو تم پوجتے ہو، من دون اللہ، فرمایا اللہ کے علاوہ، میرے رب کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا کرتے ہو، میں تمہارے اس عمل سے بھی بیزار ہوں۔ تو فرمایا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم، کیا کیا؟ فرمایا ہم انکار کرتے ہیں تمہارا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، فرمایا تمہارے اور ہمارے درمیان یہ مستقل وہ بغض اور عداوت کھڑی ہو گئی۔ کس سبب سے؟ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو رب کی رضا کے لیے ہو، کسی کے ساتھ دوستی ہو تو رب کی رضا کے لیے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تم سے الگ ہوتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، فرمایا تمہارے اور ہمارے درمیان یہ جو عداوت ہے، دشمنی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، والبغضاء ابدا، اور جو بغض پیدا ہو گیا یہ بھی ہمیشہ کے لیے، کہ تم کفر کو نہیں چھوڑو گے تو ہماری تمہاری دوستی کبھی نہیں ہو سکتی، اگر کفر سے نکل آؤ گے تو پھر تم بھی ہمارے دوست ہو، ہم تمہارے دوست ہیں۔ تو فرمایا اسی چیز کو اپنا لو، حتیٰ تؤمنوا باللہ، یہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ یا حالانکہ آپ کو آگ کے اندر جانا پڑا، جس وقت نمرود کے دربار کے اندر پہنچتے ہیں اور اس نے کہا کہ میرے دربار کا تجھے پتہ نہیں کہ میرے دربار کا فیصلہ کیا ہے، جو میرے پاس آتا ہے پہلے سجدہ کرتا ہے اور تو نے سجدہ نہیں کیا۔ فرمایا میں اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں، تو میرا خدا نہیں۔ اس نے جب یہ بات سنی اس نے کہا کیا تیرا خدا اور ہے، میرا رب اور ہے، میں رب ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے، غروب کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا فبہت الذی کفر، تو اس کے ہوش اڑ گئے، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا اور وہ خاموش ہو گیا، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کتابوں کے اندر آیا کہ اس وقت اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عمل کو دکھانے کے لیے کہ اگر یہ نمرود کہے کہ یہ کام تو میں کرتا ہوں، اور اگر تیرا کوئی رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکالے، تو فرمایا فرشتوں دیر نہ کرنا، ابراہیم کے ہاتھ اٹھے سورج کو نکال کے واپس کر دینا۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اسے سوچ ہی نہ آئی، اسے سمجھ بھی نہ آئی۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کیا کہتی ہیں؟ والبغضاء ابدا، تمہارا ہمارا یہ جو دنیا کے اندر رہنے کا وقت ہے، اور تمہاری اور ہماری دوستیاں نہیں ہو سکتی، یہ دشمنیاں ہمیشہ رہیں گی، حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، باللہ وحدہ، جو ہمارا رب اکیلا ہے، وحدہ، باللہ جو ہمارا اللہ ہے، وحدہ وہ ایک ہے، فرمایا اسی ایک رب پر ایمان لے آؤ تو پھر تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں۔ تو فرمایا الا قول ابراہیم لابیہ، مگر آپ نے اپنے عرفی باپ اپنے چچا آذر سے کہا کہ آذر اے ابا جان میں آپ سے دعا کروں گا آپ کے بارے میں، یہ آپ کا چچا ہے اور طارق آپ کا والد ہے، یہ یاد رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا آذر یہ والد نہیں، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب کے پاس پرورش پائی، تو ابو طالب حضور کے والد نہیں، باپ نہیں، بلکہ چچا ہیں۔ اسی طرح آپ نے اپنے دادے کے پاس پرورش پائی تو عبد المطلب آپ کے دادا ہیں، آپ کے والد نہیں، والد آپ کے عبداللہ ہیں۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم کے والد طارق ہیں اور آذر آپ کا والد نہیں، باپ نہیں، یہ چچا ہے۔ اور عربی کے اندر دادے کو بھی اور چچا کو بھی ابی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ نے اپنے چچا آذر سے کہا کہ میں ضرور اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے استغفرن لک، میں ضرور تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا اور کہوں گا ہدایت کی دعا کہ تم ایمان کی طرف آ جاؤ۔
وما املک لک من اللہ من شیء، فرمایا میں اللہ کے معاملے میں تمہارا مالک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک نے مشرک کے لیے منع فرمایا ہے کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی، جب وہ اس کا انتقال ہو جائے اس کے ایمان کے لیے دعا کرنی ہے کہ یہ ایمان میں اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے لیے دعا کرتی ہیں، اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا کر۔ تو فرمایا اگر تو کافر رہا، مشرک رہا، تو پھر اللہ کے معاملے کے اندر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اپنے والد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہترین دعا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ میں اپنے والد کے لیے، ایمان والوں کے لیے اور اپنے لیے تیری بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ تو ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ اللہ کے نبیوں کا عمل بھی ہے اور بتایا بھی ہے، لیکن کافر کے لیے، مشرک کے لیے فرمایا کہ ہم دعا نہیں کریں گے اور رب کے معاملے کے اندر ہم تمہارے سامنے نہیں کھڑیں گے۔ تو فرمایا ربنا علیک توکلنا، تو کیا کہا، اے ہمارے رب ہم نے بھروسہ کیا ہے آپ پر، وإلیک انبنا، اور آپ کی طرف ہم نے رجوع کیا ہے، وإلیک المصیر، اور ہم نے لوٹ کر بھی تو آپ کی طرف آنا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ہمارا بھروسہ، ہماری طاقت ہمارا اللہ ہے۔ تو فرمایا ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا اور اس وسائل کو نہ دیکھا، ان مسائل کو نہ دیکھا، کافروں کو نہ دیکھا، یہ اتنے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ تو رب کی طرف بھروسہ کیا، تو جس وقت آگ کے اندر گئے اللہ نے پھر آگ کو بھی گلزار بنا دیا، اور کافر ہمیشہ کے لیے خوش ہو رہے تھے، آج ابراہیم ختم ہو جائے گا، آج اسے آگ جلا کے راکھ کر دے گی اور ہمارا ان سے تعلق ختم ہو جائے گا، چھوٹ جائیں گے۔ تو جس وقت آگ کے اندر جاتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر گلزار بن جا۔ 40 دن آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا، آگ کا کام ختم کر دینا۔ حضرت ابراہیم 1 یا 2 دن کے لیے نہیں، 40 دن اسی آگ کے اندر بیٹھے رہے، تو اس آگ کو اللہ نے گلزار بنا دیا۔ تو فرمایا وإلیک المصیر، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جس وقت اس آگ سے نکلتے وہ نمرود بھی، اس کے جو وزیر مشیر تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، اور سبھی ایمان لے آتے، لیکن ایمان نہ لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس ملک سے پھر ہجرت کرنا پڑی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم کی مثال تمہارے سامنے ہے، ہم نے اس کی مدد نہیں کی، اور جو بھی حق پہ آیا ہم تو حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یقیناً حق والوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور کافروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لیکن فتح اللہ پاک ایمان والوں کو، حق والوں کو دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔